القرآن اکیڈمی آن لائن مکتب۔ اب اجتہاد کے کون کون سے ایسے مواقع ہیں یہ بھی سن لیجئے کہ کہاں کہاں اجتہاد کیا جائے گا جب مسئلہ غیر منصوص یعنی قرآن و سنت میں اس کی صراحت نہ ہو، جیسے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر ڈائریکٹلی براہ راست اگر آپ اس مسئلے کو قرآن اور حدیث میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ ملے گا انجیکشن لگوانا؟ نہیں ملے گا۔ ٹیلی فونک نکاح کرنا یعنی کہ موبائل فون کے ذریعے سے نکاح کرنا، اب بتائیے کہ اس زمانے میں جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا اور اللہ کے نبی موجود تھے، یہ موبائل فون تھا اس زمانے میں؟ نہیں تھا۔ اب یہ مسائل سامنے آئے ہیں کہ ہم دنیا میں آج اس طرح ہے کہ موبائل کے ذریعے سے نکاح کر رہے ہیں۔ ہاں، مختلف کمپنیوں کے شیئرز خریدنا، مختلف کمپنیوں کے شیئرز خریدنا، انشورنس کروانا وغیرہ، یہ سب وہ مسائل ہیں جن کی صراحت قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ اب مجتہد کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کا حکم معلوم کرے، اور غیر مجتہد کا کام یہ ہے کہ مجتہد کے وہ بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کرے۔ مجتہد کا یہ کام ہوگا کہ وہ ان تمام مسائل کا حل قرآن اور سنت سے نکال کر کے دے، اور غیر مجتہد یعنی جو مقلد ہوں گے، ہاں، جو غیر مجتہد یعنی مقلد جو ہوں گے وہ ان مجتہد کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کریں۔ جہاں نص تو موجود ہو، نص جو ہے، نص سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، جہاں نص تو موجود ہو مگر اس کے مقابل دوسری نص بھی موجود ہو، یعنی نصوص میں تعارض ہو، تو اس صورت میں فقیہ ناسخ و منسوخ اور راجح و مرجوح کے ذریعے یا دونوں نصوص میں تطبیق دے کر عمل کی ایسی صورت نکالے گا کہ کسی نص کی مخالفت نہ ہو اور تعارض کے باوجود لائحہ عمل متعین ہو جائے، جیسا کہ رفع یدین کرنے کی احادیث میں موجود ہیں۔ رفع یدین امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک رفع یدین ہے، ہاں، وہ امام شافعی کے ماننے والے لوگ رفع یدین کرتے ہیں۔ ہاں، مثلا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ عند کل تکبیرۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے، ہاتھ کو کانوں تک اٹھاتے تھے۔ ہاں، اور اس کے معارض دوسری حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ۔ دو حدیث آ گئی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی کے عمل بتایا جا رہا ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ آپ رفع یدین کرتے تھے، اور دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ کر دکھائی، اور صرف شروع میں رفع یدین کیا، یعنی صرف پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا، اور اس کے علاوہ کسی دوسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھایا۔ اب دو حدیث آ گئے سامنے میں، اب دونوں ٹکرا رہی ہے۔ ایک حدیث میں رفع یدین کا تذکرہ ہے اور دوسری حدیث میں رفع یدین کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب ان متعارض روایات میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لائحہ عمل متعین فرمایا کہ رفع یدین کرنے کی روایات اول دور کی ہیں، شروع زمانے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع یدین کیا کرتے تھے وہ زمانہ شروع زمانہ ہے، وہ زمانہ شروع زمانہ ہے، اور نہ کرنے والی، رفع یدین نہ کرنے والی جو روایت ہے وہ آخری زمانے کی ہے، وہ آخری زمانے کی ہے۔ اور محدثین اور فقہا نے اصول بتایا کہ پہلا عمل منسوخ اور بعد والا عمل ناسخ ہوگا۔ پہلا عمل یعنی شروع زمانے میں جو آپ رفع یدین کرتے تھے وہ منسوخ ہوگا، اور بعد والا جو ہوگا وہ ناسخ کہلائے گا۔ اس لیے رفع یدین کرنے کی روایات پہلے دور کی ہونے کی وجہ سے منسوخ ہیں، اور نہ کرنے والی آخری دور کی ہونے کی وجہ سے ناسخ ہیں۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں نص محتمل
المعنی ہو، محتمل المعنی ہو، یعنی نص کے کئی معنی نکلتے ہوں لیکن صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک معنی متعین نہ کیا ہو، جیسے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بہت ساری بحث ہوئی ہے اس پر. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس عورت کی عدت 3 حیض ہوں گے. لفظ قروء کا معنی حیض بھی ہے اور طہر بھی ہے، یعنی پاکی بھی ہے. حیض بھی ہے اور طہر یعنی پاکی بھی ہے. کہ جس عورت کو طلاق دے دی جائے، جس عورت کو طلاق دے دی جائے تو وہ عورت کتنے مہینے عدت میں بیٹھے گی؟ کتنے مہینے عدت میں بیٹھے گی؟ قرآن میں تو بس یہ کہا گیا کہ ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک رکے رہے. 3 قروء. اب یہ قروء کیا چیز ہے؟ بعض نے اس کا معنی بتایا کہ قروء سے مراد حیض ہے، یعنی 3 حیض تک وہ بیٹھے رہے، عدت گزارے گی. 3 حیض تک وہ عدت گزارے گی. کسی نے کہا کہ حیض نہیں ہے بلکہ قروء سے مراد طہر ہے، یعنی پاکی ہے، یعنی 3 زمانہ پاکی کا 3 زمانہ وہ عدت میں گزارے گی. ٹھیک ہے، مگر کسی ایک معنی کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا اس کے بارے میں کہ قروء سے مراد کیا ہے، طہر ہے یا حیض ہے، حیض ہے یا طہر ہے. اب ایک معنی یعنی حیض کا تعین امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دیگر دلائل کی بنیاد پر فرمایا ہے. دیگر دوسرے دلائل، ایویڈنس اور ریفرنس کی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قروء سے مراد کیا لیا؟ حیض لیا. کیا لیا؟ حیض. عوام الناس کی ذمہ داری. عوام الناس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بقدر ضرورت شریعت کا علم حاصل کریں. جی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بقدر ضرورت شریعت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کی کوشش کریں اور علماء اور مجتہدین کے ساتھ حسن عقیدت رکھتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے مسائل پر عمل کریں. جو علماء اور مجتہدین، فقہاء، مفتیان جو مسائل بتا رہے ہیں ان مسائل پر عمل کریں. آج کل جو اجتہاد کے نام پر اباحیت پھیلائی جا رہی ہے یہ صرف بدعملی پھیلانے اور امت کو اپنے اسلاف سے بدظن کرنے کی سازش ہے کہ جب امت کا رشتہ اپنے مجتہدین سے کٹ جائے گا تو یہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح کسی بھی گمراہ اور بے دین کی گود میں گر جائے گی. اگر مجتہدین سے رشتہ کٹ گیا تو پھر ہماری مثال کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوگی. کٹی ہوئی پتنگ پتہ نہیں کس علاقے میں یا کس جگہ، کسی کنویں میں یا کسی گڈھے میں یا کسی کھیت اور کھلیان میں کہاں جا کر کے وہ گرے گی کسی کو نہیں پتہ. وہ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحابہ اور اکابرین امت کی بات ماننے کو ضروری قرار دیتے ہوئے فرمایا: لا يزال الناس صالحین متماسکین ما اتاہم العلم من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن اکابرہم فاذا اتاہم من اصاغرہم ہلکوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب تک صحابہ کرام اور اپنے اکابر سے یعنی بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے فقیہوں سے اور مجتہدین سے اور اپنے علماء سے، بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کرتے رہیں گے، خیر اور بھلائی پر رہیں گے. کس پر رہیں گے؟ خیر پر رہیں گے، بھلائی پر رہیں گے. اور جب یہ نئے چھوٹے لوگوں مثلا ڈاکٹر، پروفیسر وغیرہ سے علم حاصل کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے. چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے. ائمہ مجتہدین یعنی کتنے ائمہ ہیں جو مجتہد ہوئے ہیں. اسلامی تاریخ میں بے شمار ائمہ مجتہدین گزرے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے تکوینی طور پر 4 ائمہ کی فقہ اور ان کے پیروکاروں کو باقی رکھا، اور بقیہ ائمہ کی اجتہادی کاوشیں اللہ کے یہاں مقبول و ماجور ہونے کے باوجود اس طرح مرتب کر امت کے پاس تواتر سے نہیں پہنچی جس طرح 4 جلیل القدر فقہ امت تک پہنچی ہے. وہ 4 ائمہ مجتہدین یہ ہیں. جی 4 بہت سارے ائمہ گزرے ہیں، بہت سارے ائمہ مجتہدین گزرے ہیں، لیکن ان میں 4 کو وہ شہرت اللہ نے دی ہے، وہ نام اللہ نے دیا. جس طرح خلفائے راشدین 4 ہیں. کتنے ہیں؟
خلفائے راشدین 4 ہیں، اسی طرح سے فقہ کے ائمہ مجتہدین مشہور اور معروف جن کی فقہ پوری دنیا میں چلتی ہے، پوری دنیا میں، وہ کتنے ہیں؟ وہ بھی 4 ہیں۔ سب سے پہلے جو فقیہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت، کیا نام ہے ان کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت۔ دوسرے ہیں امام مالک ابن انس۔ تیسرے ہیں امام احمد ابن حنبل۔ چوتھے ہیں امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہم اللہ تعالی۔ یہ 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی، امام شافعی۔ پھر ان 4 میں سے بھی بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان 4 میں سے سب سے بڑے امام کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، ہم جن کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ ہم نماز جو پڑھتے ہیں انہی کے مسائل پر اور فقہ کی روشنی میں ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون ہیں؟ آپ کا نام نعمان ابن ثابت ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نعمان ابن ثابت، لیکن مشہور ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے۔ صحیح قول کے مطابق 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں بغداد میں وفات پائی۔ جی، کنیت کیا ہے؟ ابو حنیفہ ہے، چونکہ حنفی یا حنیف اسے کہتے ہیں جو باطل سے منہ موڑ کر ایک خدا کا ہو رہے، اس لیے امام اعظم نعمان ابن ثابت کو رجوع الی اللہ کی وجہ سے ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ جی، کس کی وجہ سے کہا جاتا ہے؟ رجوع الی اللہ کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اسی لیے ان کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حنیفہ نام کی امام صاحب کی بیٹی تھی جس نے ایک مسئلہ میں امام صاحب کی رہنمائی فرمائی تھی، اس لیے آپ ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ بات سراسر غلط ہے، اس لیے کہ امام صاحب کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا، ایک ہی بیٹا تھا۔ کیا نام تھا ان کا؟ حماد۔ چنانچہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يعلم له ذکر ولا انثى غیر حماد، کہ حماد کے علاوہ آپ کا کوئی لڑکا تھا اور نہ کوئی لڑکی، صرف ایک ہی اولاد تھی آپ کی، وہ بھی لڑکا، جن کا نام تھا حماد۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دیگر ائمہ کی نظر میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کی شان میں فرماتے ہیں رأیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریہ ان یجعلها ذهبا لقام بحجته، کہ میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے کہ اگر وہ اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو دلائل سے ثابت بھی کر دیں گے۔ یہ کون فرما رہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں الناس فی الفقہ عیال ابی حنیفہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ الناس فی الفقہ عیال ابی حنیفہ، کہ لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے خوشہ چی ہیں، یعنی محتاج ہیں۔ جی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں انہ من اہل الورع والزہد وإيثار الآخرة بمحل لا يدركه أحد ولقد ضرب بالسياط لي القضاء للمنصور فلم يفعل فرحمة الله عليه ورضوانه۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ آپ عابد، زاہد اور فکر آخرت کے اس مقام پر فائز تھے کہ کوئی شخص بھی اس مقام کو نہ پہنچ سکتا تھا۔ منصور کی جانب سے پیش کیے گئے عہدہ قضا کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو کوڑے مارے گئے، آپ کو کوڑے مارے گئے، لیکن آپ نے عہدہ پھر بھی قبول نہ کیا۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ آپ سے راضی ہو۔ امام صاحب کے مناقب اور فضائل جاننے کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، کہ ایک کتاب کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا محدثانہ مقام۔ حافظ ظہور احمد الحسینی کی یہ کتاب ہے مقام ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح آثار الحدیث ایک کتاب ہے علامہ خالد محمود کی۔
ان کتابوں کو پڑھنے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی علماء کرام کے تصنیفات اس موضوع پر موجود ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔